برٹرنڈ رسل 20ویں صدی کے فلسفے کا شاید سب سے بڑا نام۔ لیکن اگر میں کہوں کہ جس شخص نے مغربی فلسفے کی تاریخ پر اتنی مشہور کتاب لکھی، اسے اس فلسفے کی بنیاد یعنی قدیم یونانی زبان سے شدید نفرت تھی، تو کیسا لگے گا؟ تو آج ہم اسی تضاد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک تحقیقی مقالہ ہے، عنوان ہے رسل اور یونانی، اور ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ ایک شخص جو قدیم زبانوں کو وقت کا ضیاع سمجھتا تھا، وہ مغربی فکر کی تاریخ کا اتنا بڑا مورخ کیسے بن گیا۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ فکری معمہ ہے، تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اچھا، تو سب سے پہلے رسل کے بچپن کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ وکٹورین دور کے ایک اشرافیہ خاندان سے تھے، لیکن حیرت کی بات یہ کہ انہیں روایتی پبلک سکولوں میں نہیں بھیجا گیا۔ 16 سال کی عمر تک ان کی تعلیم گھر پر ہی ہوئی۔ یہ تو بہت غیر معمولی بات تھی اس زمانے کے حساب سے۔ بالکل غیر معمولی، اور اس کا سیدھا اثر ان کی فکری نشوونما پر پڑا۔ دیکھیں، اس دور کے جو پبلک سکولز تھے، ان کا نصاب وہ تو پورا کا پورا لاطینی اور یونانی زبانوں پر کھڑا تھا۔ صحیح۔ یہ مانا جاتا تھا کہ ایک شریف آدمی کی تعلیم ان زبانوں کے بغیر نامکمل ہے۔ تو گھر پر تعلیم کا مطلب یہ ہوا کہ رسل اس بھاری بھرکم نصاب کے بوجھ سے بچ گئے۔ تو ان کے ذہن کو سوچنے کے لیے ایک بالکل الگ راستہ ملا۔ جی، اور شاید اسی وجہ سے بعد میں مشہور شاعر ٹی ایس ایلیٹ نے وہ جملہ کہا کہ یہ ایک عوامی بدقسمتی ہے کہ مسٹر برٹن رسل نے کلاسیکی تعلیم حاصل نہیں کی۔ جی بالکل، اور یہ ایک بہت بڑا الزام تھا۔ ہاں، ایلیٹ کا تو سیدھا مطلب تھا کہ رسل کی فکر میں کوئی بنیادی کمی رہ گئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا تھا؟ تو پھر ان کی تعلیم کا مرکز کیا تھا اگر کلاسیکی زبانیں نہیں تھی؟ یہیں پر بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم کا مرکز تھیں ریاضی، جدید تاریخ اور سائنس۔ اچھا۔ ان کی دادی جو ان کی تعلیم کی نگران تھیں، وہ چاہتی تھیں کہ ان کا ذہن منطق اور استدلال کی بنیاد پر بنے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ جب ان کے مصر ماضی کی زبانوں میں غرق تھے، رسل کا ذہن مستقبل کی طرف، منطق کے نئے اصولوں کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ ان کی بنیاد ہی مختلف تھی۔ اور یہ بات مجھے بہت حیران کن لگی کہ یہ صرف تعلیم کی کمی نہیں تھی، بلکہ انہیں ان زبانوں سے باقاعدہ نفرت تھی۔ ہمارے ماخذ میں ان کا ایک قول ہے اور وہ بہت واضح ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں، مجھے لاطینی اور یونانی سے نفرت تھی، اور میں سمجھتا تھا کہ ایسی زبان سیکھنا محض حماقت ہے جسے کوئی بولتا ہی نہیں ہے۔ یعنی صرف بیزاری نہیں، ایک واضح فکری موقف تھا۔ بالکل، وہ کہتے تھے کہ انہیں ریاضی اور تاریخ سب سے زیادہ پسند تھی۔ جی ہاں، اور یہ کوئی وقتی جذبہ نہیں تھا۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ 1888-89 کی ان کی ایک یونانی مشقوں کی نوٹ بک ملی ہے۔ اچھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ زبان سیکھنے میں بہت جد و جہد کر رہے تھے۔ ان کی کوششیں اٹکتی ہوئی تھیں، بے دلی سے بھری ہوئیں۔ تو یہ موقع کی کمی نہیں بلکہ حقیقی دلچسپی کی کمی تھی۔ اور وہ اس پر خاموش بھی نہیں رہے۔ 17 سال کی عمر میں باقاعدہ ایک مضمون لکھ دیا۔ یہ تو کمال ہے۔ جی، اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ انہوں نے لاطینی جیسی زبانوں کو فرسودہ کہا اور ان کا موازنہ جدید زبانوں سے کیا۔ ان کا بنیادی استدلال کیا تھا؟ ان کا استدلال ایک بہت ہی جدید ذہن کا آغاز تھا۔ وہ زبان کو ایک زندہ اوزار کے طور پر دیکھتے تھے جسے فکری ترقی کے ساتھ ساتھ چلنا چاہیے۔ ان کا ماننا تھا کہ لاطینی جیسی جو مردہ زبانیں ہیں، وہ جدید خیالات، نئے سائنسی تصورات، ان کے اظہار کی صلاحیت ہی نہیں رکھتی۔ تو ان کے نزدیک ایسی زبان سے چمٹے رہنا ترقی کی راہ میں ایک رکاوٹ تھی۔ یعنی وہ ہمیشہ یہ پوچھتے تھے کہ اس کا مقصد کیا ہے، یہ آج کس کام آئے گی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب تک کی تصویر بالکل واضح ہے۔ ایک نوجوان دانشور ہے، منطق اور ریاضی کا دلدادہ ہے، اور پرانی مردہ زبانوں کو حقارت سے دیکھتا ہے۔ جی، لیکن یہیں سے ہمارا اصل معمہ شروع ہوتا ہے۔ اگر انہیں ان زبانوں سے اتنی نفرت تھی تو پھر ان کی مشہور زمانہ کتاب ہسٹری آف ویسٹرن فلسفی میں افلاطون، ارسطو اور دوسرے یونانی مفکرین پر اتنی گہرائی سے بحث کیسے ہے؟ یہ تضاد کیسے حل ہو؟ یہی اس کہانی کا سب سے اہم نقطہ ہے، اور میرے خیال میں اس کا جواب رسل کی اس قابلیت میں ہے کہ وہ زبان اور خیال کو ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھ سکتے تھے۔ اچھا۔
ان کے لیے لاطینی اور یونانی کے قواعد، ان کی گرامر، یہ سب ایک غیر ضروری رکاوٹ تھی، لیکن ان زبانوں میں جو فلسفیانہ مواد محفوظ تھا وہ ان کے لیے خزانے جیسا تھا۔ مطلب انہیں خیالات سے غرض تھی، اس زبان سے نہیں جس میں وہ لکھے گئے تھے۔ بالکل، انہیں خیالات سے غرض تھی، ان کی گرامر سے نہیں۔ تو یہ کچھ ایسا ہی ہے کہ کوئی کہے کہ مجھے بہترین اطالوی کھانا بنانا ہے لیکن مجھے اطالوی زبان سیکھنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ رسل صرف ترکیب یعنی ریسپی میں دلچسپی رکھتے تھے، زبان میں نہیں۔ بہت اچھی مثال ہے، اور یہ اس وکٹورین سوچ کے بالکل خلاف تھی جس کی نمائندگی ٹی ایس ایلیٹ کر رہے تھے۔ صحیح۔ اس روایتی نظریے کے مطابق آپ افلاطون کو تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک آپ اصل یونانی متن نہ پڑھیں۔ رسل نے اس خیال کو اسے بالکل مسترد کر دیا۔ ان کا ماننا تھا کہ ایک منطقی دلیل کی جو ساخت ہے اسے ترجمے میں مکمل طور پر محفوظ کیا جا سکتا ہے نا؟ جی بالکل، ان کے لیے اہم چیز دلیل کی منطق تھی، نہ کہ اس کا لسانی پیکر۔ اور یہ بات تو سیدھی ان کے بعد کے فلسفیانہ کام سے جڑتی ہے۔ وہ تجزیاتی فلسفے یعنی اینالیٹیکل فلسفی کے بانیوں میں سے ہیں۔ اور اس فلسفے کا ایک بڑا مقصد یہی تو تھا کہ عام زبان کی پیچیدگیوں سے نکل کر خالص منطقی خیال تک پہنچا جائے۔ لگتا ہے کہ یونانی زبان سے ان کی یہ بیزاری اسی تجزیاتی سوچ کا ایک ابتدائی اظہار تھی۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے، آپ بالکل کہہ سکتے ہیں۔ ان کا پورا فلسفیانہ منصوبہ ہی ایک ایسی زبان کی تلاش تھی جو بعد میں علامتی منطق کی زبان بنی، جو قدرتی زبانوں کی تاریخی اور جذباتی پیچیدگیوں سے پاک ہو۔ وہ ہر چیز میں واضح ہونا چاہتے تھے۔ بالکل۔ تو قدیم متون ان کے لیے منطقی مسائل اور فلسفیانہ بصیرت کا ذریعہ تھے، نہ کہ لسانی خوبصورتی کا نمونہ۔ انہوں نے ترجموں کا بھرپور استعمال کیا اور انہیں کبھی اس پر شرمندگی محسوس نہیں ہوئی۔ لیکن پھر ماخذ میں 1901 میں ایک تبدیلی کے واقعے کا ذکر ہے۔ یہ لفظ بہت اہم ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سال کچھ ہوا جس نے ان کے نظریات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جی، لیکن یہ تبدیلی ویسی نہیں تھی جیسی کوئی سوچے گا۔ اچھا، کیا وہ ایلیٹ کے ہم خیال ہو گئے تھے؟ نہیں، زبان کے معاملے میں نہیں۔ یہ تبدیلی فکری نہیں بلکہ جذباتی تھی۔ ماخذ کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب وہ گلبرٹ مرے کا کیا ہوا یوریپیڈیز کے یونانی ڈراموں کا ترجمہ پڑھ رہے تھے۔ اوہ، تو کوئی فلسفیانہ مت نہیں بلکہ ایک المیہ ڈرامہ۔ جی، ایک ٹریجڈی۔ اور اس کو پڑھ کر رسل پر ایک بہت گہرا جذباتی اثر ہوا۔ تو یہ گرامر یا منطق کے بارے میں نہیں تھا، یہ انسانی احساسات کے بارے میں تھا۔ انہوں نے اس تجربے کو کیسے بیان کیا؟ انہوں نے لکھا کہ انہیں ایک طرح کا صوفیانہ تجربہ ہوا، جہاں انہیں اچانک انسانی تنہائی، دکھ اور تقدیر کے سامنے انسان کی بے بسی کا شدید احساس ہوا۔ یہ یونانی المیہ یعنی گریک ٹریجڈی سے ان کا پہلا حقیقی سامنا تھا، اور اس نے انہیں ہلا کر رکھ دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ قدیم تحریریں صرف منطقی دلائل کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ ان میں انسانی حالت کی ایسی گہری سچائیاں ہیں جو وقت اور زبان کی قید سے آزاد ہیں۔ یہ تو ایک بالکل ہی مختلف جہت ہے۔ تو ان کا سفر کچھ یوں تھا۔ پہلے وہ زبان سے نفرت کرتے تھے، پھر انہوں نے فکری مواد یعنی فلسفے کا احترام کرنا سیکھا، اور آخر میں انہوں نے اس کے فنی اظہار یعنی ٹریجڈی سے ایک گہرا جذباتی تعلق محسوس کیا۔ بالکل۔ اس 1901 کے تجربے نے انہیں زبان کا عاشق تو نہیں بنایا، لیکن اس نے یونانی تہذیب کی عظمت کے بارے میں ان کے تصور کو مکمل کر دیا۔ اس نے ان کے خالصتاً عقلی نقطۂ نظر میں ایک جذباتی گہرائی شامل کر دی۔ جی، وہ سمجھ گئے کہ یونانیوں نے صرف دنیا کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ انسانی دکھ کو محسوس کرنے اور اسے بیان کرنے کی بھی کوشش کی تھی، اور یہی چیز ان کی تہذیب کو لازوال بناتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے ایک بڑے دلچسپ سفر کا جائزہ لیا ہے۔ ہم نے برٹرینڈ رسل کے اس معمے سے شروعات کی کہ کلاسیکی زبانوں سے نفرت کرنے والا شخص کلاسیکی فلسفے کا ماہر کیسے بنا۔ ہم نے دیکھا کہ ان کی غیر روایتی ریاضی پر مبنی تعلیم نے ایک ایسا ذہن تشکیل دیا جو منطق کو لسانی روایت پر ترجیح دیتا تھا، اور ان کی زبان سے نفرت حقیقی تھی، اور اس عملی سوچ پر مبنی تھی کہ زبان کو جدید خیالات کا ساتھ دینا چاہیے۔
جی، اور ہم نے اس تضاد کو اس طرح حل کیا کہ رسل نے خیال کو زبان سے الگ کر کے دیکھا۔ انہوں نے ترجموں کو ایک مؤثر اوزار کے طور پر استعمال کیا تاکہ وہ فلسفے کے جوہر تک پہنچ سکیں۔ اور آخر میں ہم نے 1901 کے اس اہم موڑ کو دیکھا جب یونانی علمیے نے ان پر ایک گہرا جذباتی اثر ڈالا، جس نے انہیں زبان کا قدردان تو نہیں بنایا، لیکن یونانی میراث کے لیے ان کے دل میں ایک نئی اور گہری عزت پیدا کی۔ یہ سب سننے کے بعد ہمارے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے۔ رسل کا طریقہ علم کے روایتی دروازوں کو نظر انداز کر کے براہ راست علم تک پہنچنے کا تھا۔ آج ہم معلومات کے ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں خلاصے، اے آئی سے ہونے والے تراجم اور آن لائن کورسز کی بھرمار ہے۔ کیا ہم سب کسی نہ کسی طرح رسل کے راستے پر نہیں چل رہے؟ یہ ایک بہت اہم اور غور طلب سوال ہے۔ کیا جب ہم علم تک آسان رسائی کو اس مشکل عمل پر ترجیح دیتے ہیں جس میں اصل ذریعے پر عبور حاصل کرنا شامل ہے، چاہے وہ کوئی زبان ہو یا کوئی پیچیدہ سائنسی مقالہ، تو کیا کوئی بنیادی چیز کھو جاتی ہے؟ یا پھر معلومات کے اس سیلاب میں رسل کا یہ عملی طریقہ ہی زندہ رہنے کا سب سے منطقی راستہ ہے؟ اس پر سوچنا چاہیے۔